مولانا شہریار داؤد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد ہم جو بات سارم بھائی نے کہی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پاکستان کی ہماری فخریہ جس پر ہمیں بڑا فخر ہے، ہماری فوج، افواج پاکستان، پاکستان آرمی الحمدللہ، اس کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ نشان حیدر۔ نشان حیدر۔ یہ کسے دیا جاتا ہے؟ جو بہادری کا سب سے بڑا کوئی کارنامہ کر کے آتا ہے، شہادت کا تمغہ آپ کے سینے پہ سجا کر آتا ہے، تو اسے ہم نشان حیدر کا، فوج ہماری اس کو نشان حیدر اور پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے پھر وہ سرخرو ہو کے اپنے مزار میں جاتا ہے، اپنی قبر میں جاتا ہے۔ جب ہماری فوج کہیں بھی حملہ کرنے جاتی ہے، ساری مسلمان افواج کا یہی طریقہ رہا ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری پاکستانی فوج کا البتہ یہ ضرور ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے تو نعرہ تکبیر کے ساتھ ہی نعرہ حیدری بھی لگتا ہے، اور نعرہ حیدری یا علی۔ اصل میں نام علی کا ایسا ہے کہ یہ آپ کے رگ و پے میں زندگی دوڑا دیتا ہے، جوش جذبہ دوڑا دیتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے وہ علی رکھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دنیا میں علی، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ کرامت والا چہرہ جو اللہ کریم نے بنایا، سبحان اللہ، وجہ چہرہ، وجہہ الکریم، کرم اللہ، اللہ کی کرامت ہے آپ کے اوپر، کرم ہے آپ پر۔ ہم بہت ساری باتیں کریں گے، یہاں بہت سارے اور ابھی ہمارے انشاءاللہ علماء آئیں گے، میں وہ باتیں تو یہ دیکھوں گا کہ مجھے مولا علی مشکل کشا نے سکھایا کیا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے مجھے شجاعت سکھائی ہے، ہاں، جرأت سکھائی ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ دعوت کی تھی اپنے گھر والوں، جرأت بھی صرف میدان جنگ میں نہیں سکھائی، میدان زندگی میں بھی سکھائی ہے۔ میں گھر کی بات بتا رہا ہوں نا، جب پہلا رسول کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک دعوت ارینج کی، سارے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے وحی عطا فرمائی ہے اور مجھے اللہ نے دین اسلام عطا کر کے اس کی دعوتیں عام کرنے کا حکم دیا ہے، بتاؤ تم میں سے کون کون قبول کرتا ہے؟ سب خاموش۔ تو ایک شخصیت کھڑی ہوئی، ایک 10 سال کا جوان بچہ، نوخیز لڑکا، وہ کہتا ہے میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، میرا جسم بظاہر ابھی کمزور ہے، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا بیٹا بنوں گا، فرمایا میں آپ کا دست و بازو بنوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کیا بات، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پورا خاندان بیٹھا ہے، سرداران قریش بیٹھے ہیں، اور آپ نجیب الطرفین ہیں، والدہ بھی قریشی، والد بھی قریشی، تو ایسا خون جب اس کے اندر مجزن ہوتا ہے تو پھر بتا دیں۔ ہمیں آج کے دور میں، جیسے میں نے اس دن بھی شاید عرض کیا تھا کہ ایک بچے کو جب پوچھا کہ تم کیا بنو، اس نے کہا میں صحابی بنوں گا، کیونکہ اس کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ وہ روزانہ اس کی ماں اس کو کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ سناتی تھی، ان کی جرأت کا، بہادری کا، شجاعت کا، عدالت کا، امانت کا، دیانت کا، تو وہ بچہ کہتا ہے یار میں تو صحابی بنوں گا۔ یہ تربیت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں تھے، اور امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی پرورش کی، اپنی بچوں کی بھی پرورش کی، رسول کریم علیہ السلام کی خدمت کی، یعنی کتنا بڑا کنبہ تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار علیہ السلام ابھی جو آپ نے بات کی تھی وہ اتنی کمال بات ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، دیانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی جو آپ بتا رہے تھے نا کہ اس بچے نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں، کیوں بننا چاہتا ہوں؟ اس لیے بننا چاہتا ہوں بیکاز آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں، اچھا وہ صرف بننا نہیں چاہتا، وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہوگا۔ آج ہمارے ہاں جب سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب جنگ کرنے کا وقت آتا ہے، اعلان جنگ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم مصلحت سے کام لیتے ہیں، جہاں کھڑے ہونے کی باری ہوتی ہے وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں ہم ارادتاً بولتے ہیں، اور جہاں بولنے کی باری ہوتی ہے وہاں ہمارے ہونٹوں پہ چپ لگ جاتی ہے، بالکل چپ لگ جاتی ہے۔